عام زندگی میں ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں، ویسے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم گرو کریں، بہتر بنیں۔ اب یہ جو بہتری ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، حقیقی بہتری اور حقیقی گروتھ، وہ دیکھیے کوئی فیس بک کی پوسٹ سے نہیں ہوتی، اور یہ کوئی اعلان کر کے نہیں ہوتی کہ جی میں آج سے زندگی کا نیا باب شروع کر رہا ہوں۔ یہ بہت خاموشی سے ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نا، وہ نکلتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اسی طرح نیچے زمین میں اس کی جڑیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ بہتر بنیں گے، تو یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ یہ کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کیا چھوڑنا چاہتے ہیں، کس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کس راہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں، کس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بس خاموشی سے چھوڑ دیں۔ کیا چھوڑ دیں؟ 12 پوائنٹس ہیں۔ یہ 12 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کو ہدایت نامہ ہے، سمجھ لیجیے، بنیادی۔ شاید اور بھی نکات ہوں گے، لیکن یہ 12 نکات جو ہیں ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پہ بعد میں بھی غور کریں گے، اس پروگرام کے بعد بھی، تو آپ کو خیال آئے گا کہ ان میں سے 4 5 6 نکات ایسے ہیں جو آپ کے بھی کام کے ہیں، شاید زیادہ ہوں۔ پہلا نکتہ، اپنی زندگی میں آپ کے ارد گرد جو بالغ لوگ ہیں، اڈلٹس، ان کو بچانا چھوڑ دیں۔ وہ آپ کے دفتری ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بچانا کیا چھوڑ دیں کہ انہوں نے کوئی خرابی کر دی، کوئی غلطی کر دی، کوئی میس کر دیا ہے، گند ڈال دیا ہے۔ اس میس کو صاف کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میس کو صاف کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کسی کو بچاتے ہیں اس طرح، جب آپ کسی کی بے مقصد مدد کرتے ہیں جو وہ خود بھی کر سکتا ہے، تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو لاپرواہ بناتے ہیں کہ بھئی کوئی اور دیکھ لے گا، یار یہ بیٹھے ہوئے نا، یہ دیکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ خواہ مخواہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے پہلا نکتہ۔ دوسرا، اپنے جذبات کو، اپنی ایموشنز کو ہر ایک سے شیئر کرنا چھوڑ دیں، بہت محدود پیمانے پہ کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی آتا ہے آ کے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ آپ کہتے ہیں یار بس آج بڑا پریشان ہوں، ابھی پہلی ہوئی نہیں ہے، تنخواہ ختم ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ پیسوں کو تو چکر سے میں بہت ہی پریشان رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ شام کو چائے کے ڈھابے پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی آج کل تو یہ بہت پریشان ہیں، ان کے پیسے ویسے ختم ہو جاتے ہیں، ڈھنگ سے خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ آپ کا تماشا بنا دیتا ہے۔ آپ نے کوئی پریشانی شیئر کی ہے، بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں اپنے دوستوں سے، اور وہ بعد میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے پیش کر دیتا ہے، بھائی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ بھائی۔ تو یہ جو ایموشنل اوور شیئرنگ ہے نا، یہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ تیسری بات، ان لوگوں سے وفاداری اور دوستی چھوڑ دیں جو اکیلے میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کمتر ثابت کرتے ہیں، اور سب کے سامنے آپ کو نارمل لیتے ہیں، بالکل کوئی بات نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یا تو وہ جو اکیلے میں مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، وہ صحیح ہے، یا جو سب کے سامنے آپ کو نارمل لے رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن گڑبڑ ہے۔ یہ گویا آپ کی سچ مچ عزت، رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ چوتھی بات، یہ خیال دل سے نکال دیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف محنت کافی۔ محنت کافی نہیں ہوتی۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہوں، کہ جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیر کام کرتا ہے۔ سب لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن آپ ترقی نہیں کر پا رہے، محنت بہت کر رہے ہیں۔ کمی کس چیز کی کمی ہے؟ محنت کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتی ڈائریکشن، صحیح سمت میں محنت، اور چاہیے اسٹریٹجی، حکمت عملی، آگے بڑھنے کے لیے حکمت عملی۔ خالی محنت سے سب کچھ نہیں ہوتا، تو دماغ سے یہ خیال نکال دیں کہ صرف محنت ہی کافی ہے۔
اصل میں اس کے ساتھ آپ کو دانائی سے بھی کام لینا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو لوگ قدم قدم پہ کسی طرح آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں آپ کے بارے میں، کوئی جملے بازی کرتے ہیں ایسی، اور وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی یہ بہت موٹا ہے، یہ بہت غریب ہے، یہ کم عقل ہے، یہ کچھ بھی مذاق کرتے اور اس کا لطیفہ بنا کے دکھاتے، اور جب آپ کو خیال آتا ہے کہ یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں مذاق کر رہا تھا، جسٹ کڈنگ۔ یاد رکھیں، جب آپ ایک توہین آمیز مذاق برداشت کرتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، یہ ایک معیار بن جاتا ہے کہ آپ کی قوت برداشت کہاں تک ہے۔ جب بھی آپ کی توہین کی جائے یا آپ کو شبہ ہو کہ آپ کی توہین کی جا رہی ہے تو اس لطیفے پر، اس مذاق پر، اس شوخ جملے پر ہنسے نہیں، مسکرائیں نہیں، سنجیدہ رہیں، جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کو 10 سیکنڈ تک گھوریں اور توجہ کہیں اور کر لیں، وہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ چھٹی بات، جس شعبے میں، جس دفتر میں، جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، اگر وہاں آپ بہت کمفرٹیبل ہیں، اگر وہاں پر آپ کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے، وہاں اگر آپ کی صلاحیت کی بار بار آزمائش نہیں ہو رہی ہے، آپ کو نئے نئے کام نہیں دیے جا رہے ہیں، اور آپ کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہے، ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے، وہ جگہ جلد سے جلد چھوڑ دیں، کیونکہ کام کی جگہ اگر بہت کمفرٹیبل ہو جائے تو یاد رکھیں آپ کی آگے بڑھنے کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی، آپ صرف کمفرٹ میں رہنے لگیں گے۔ ساتویں بات، جو طے کر چکے ہیں لوگ کہ آپ کو ہر قیمت پر غلط ثابت کرنا ہے، ان سے بحث نہ کریں، بحث کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے ایک انکل ہوں گے، وہ آپ کی چھوٹی سی بات کا مذاق اڑاتے ہوں گے، ٹوسٹ کرتے ہوں گے جملے کو کہ تم نے تو یہ بھی کہا تھا۔ خاموشی مکمل جواب ہے، بحث جواب نہیں ہے۔ آٹھویں بات، یہ فینٹیسی چھوڑ دیں، اس فینٹیسی میں رہنا چھوڑ دیں کہ محبت سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ محبت سے لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت کہا جاتا ہے، یار بہت ہی لاپرواہ لڑکا ہے، اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ یہ لڑکی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی ٹھیک۔ دوستوں میں، احباب میں آپ سمجھتے ہیں کہ محبت سے آپ کسی کا دل جیت لیں گے اور اس کو کام کا آدمی بنا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تبدیلی جو ہے شخصیت میں کسی طرح آسانی سے راتوں رات نہیں آتی۔ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کوئی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں لاپرواہ ہوں، مجھے اگر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ 9ویں بات، جو لوگ آپ کو ماضی کا انسان سمجھ رہے ہیں، ماضی کا انسان کیا کہ جو آپ آج ہیں اس سے 10 سال پہلے جو تھے، وہ سمجھتے ہیں آپ وہی 10 سال والے پرانے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بار بار آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے اس بات پہ کہ دیکھو یار تم کیا تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا بن گئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ 10ویں بات، لوگوں سے آگے نکل جانے کا خوف چھوڑ دیں۔ آگے نکل جانے کا خوف کیا ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ میں اوور گرو کر گیا ہوں، تو یار اب میں فلاں سے اب نہیں مل پاتا کیونکہ میں تو کچھ اور بن گیا ہوں۔ نہیں، آپ زندگی میں اپنے ساتھ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا ان کئی دوستوں سے آگے نکل چکے ہیں، کئی دوست آپ سے آگے نکل چکے ہیں۔ یہ قدرتی فینومینا ہے۔ ہر شخص زندگی بھر ساتھ نہیں چلتا، لوگ آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آپ لوگوں کی زندگی میں آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اس پر برا نہ مانیں، اوور گرو کرنے کے خوف سے نکل جائیں۔ 11ویں بات، جب بھی کوئی کام کریں
اس کی ویلیڈیٹی کے پیچھے نہ پڑیں، یعنی کہ اس کی ضرورت چھوڑ دیں۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، آج آپ نے کام کیا، اچھا کام کیا، دوبارہ کیا، 3 دفعہ 4 دفعہ کیا، آپ ایکسپرٹ ہیں اس کے۔ اب آپ کسی سے یہ نہ پوچھیں کہ یار یہ ٹھیک ہے نا، میں نے ٹھیک کیا نا، میں نے صحیح لکھا نا، میں نے پریزنٹیشن صحیح دی نا، میں نے تقریر ٹھیک کی نا، میں نے حساب ٹھیک کیا نا۔ جب بھی آپ کسی سے اپروول طلب کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپروول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو وہ کام آتا ہے، تو کسی کی مہر تصدیق کی ضرورت نہیں۔ 12ویں اور آخری بات، کسی کو نہ بتائیں کہ آپ گرو کرنے کے لیے ایک تو فیصلہ کر چکے ہیں، دوسرا آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ عادتوں کو، لوگوں کو، کسی مخالف کو آپ بالکل نہ بتائیں کہ آپ کیا چھوڑ رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اس کے پابند نہیں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ یہ 12 نکات ہیں، آپ اس پر کامنٹ نہ کریں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ چکے، ایک دفعہ پھر دیکھیں، ری واچ اٹ۔ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ کی زندگی پہ بھی اپلائی ہوتی ہوں گی، میری زندگی پہ بھی اپلائی ہوتی ہوں۔ گروتھ کا سفر شروع کریں۔